تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی فإنه من صلی علی صلاة صلی اللہ علیہ بہا عشرا۔ یعنی جب تم مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنو تو اذان کا جواب دیتے ہوئے ایسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مایوس کیوں ہو عاصیوں، تم حوصلہ رکھو، مایوس کیوں ہو عاصیوں تم حوصلہ رکھو، رب کی عطا سے ان کا کرم ہے سبھی کے لیے۔ خطبہ، اذان، نماز، عبادت کوئی سی ہو، ذکر نبی ضروری ہے بندگی کے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حکمرانی تمام چیزوں پر ہے، زمینی چیزوں پر بھی ہے اور آسمانی چیزوں پر بھی ہے۔ آپ کی حکمرانی کا پرچم ہر طرف لہرا رہا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آسمانی معجزات کے متعلق سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پاور عطا فرمایا کہ آپ آسمان کے بھی مالک ہیں، اور ہم نے کئی ایسے معجزات سنے جو آسمانی معجزات سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ الکریم عالم جمادات کے متعلق معجزات سنیں گے۔ عالم جمادات کیا ہے؟ عالم جمادات اس مخلوق کو کہتے ہیں جس میں جان نہیں ہوتی، اسی طرح نہ ہی وہ زمین سے اگتی ہے اور نہ ہی وہ بڑھتی ہے، یعنی جیسے پیڑ بڑھتے ہیں وہ اس طرح نہیں بڑھتی، جیسے اگزامپل کے طور پر آگ، یہ جمادات میں ہے۔ اسی طرح پتھر، پہاڑ، یہ تمام چیزیں جمادات میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حکمرانی ان چیزوں پر بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات یہ بھی مانا کرتے تھے۔ آئیے حدیثوں کی روشنی میں ہم ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خندق کا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے خندق کھودی جا رہی تھی۔ تمام صحابہ کرام اپنے اپنے انداز میں خندق کی کھدائی میں مصروف تھے۔ اچانک ایک بہت بڑی چٹان، بہت بڑا پتھر آ گیا کہ جو ہمارے پاس آلات تھے کھودنے وغیرہ کے، ان سے وہ پتھر یا وہ بڑا پتھر یا بڑی چٹان ٹوٹ نہیں رہی۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بڑا پتھر آ گیا ہے، چٹان آ گئی ہے، وہ ہم سے ٹوٹ نہیں رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جاؤ اس پر پانی کا چھڑکاؤ کرو۔ جب پانی کا چھڑکاؤ کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس چٹان کو توڑنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا تو ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیٹ شریف پر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے محسوس کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں ہے، جبکہ ہماری کیفیت یہ تھی کہ 3 دن ہو چکے تھے، ہم نے بھی کچھ کھایا بھی نہیں تھا اور نہ ہی پیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی اس بڑی چٹان کو توڑنے کے لیے اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے اور ایک ضرب ماری، ایک چوٹ لگائی، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ پتھر اور وہ چٹان مکمل طور پر ٹوٹ گئی، بلکہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی، ریت کی طرح ہو گئی اور وہ بکھر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کیسا معجزہ ہے کہ آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی طاقت اور کیسی قوت رکھی ہے
صحابہ کرام نے مختلف ضربیں لگائی، صحابہ کرام نے مختلف اپنے انداز میں کوششیں کی، لیکن وہ چٹان نہ ٹوٹی۔ لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت پر کہ آپ نے ایک ہی ضرب میں اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، ریت کی طرح اس کو بکھیر دیا۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ واقعہ خندق کا ہے۔ خندق اصل میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مشورہ پیش کیا۔ مسلمانوں کی جان کو خطرہ ہے، ہم اپنی حصار کے لیے، ہم اپنی حفاظت کے لیے خندق کھودیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرمایا اور تمام صحابہ کرام کو حکم عطا فرما دیا کہ وہ اپنے اپنے کام میں لگے رہیں۔ جب یہ بڑی چٹان آئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مشکل کشائی کے لیے صحابہ کرام نے حاضری دی۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ پیش آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مشکل کشائی بھی فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام یہ چیز جانتے تھے کہ کہیں بھی پھنس جائیں، کسی بھی مصیبت میں آ جائیں، کوئی بھی پرابلم آ جائے، کوئی بھی دقت آ جائے، ہم بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کریں گے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہماری مشکل کشائی فرمائیں گے۔ صحابہ کرام اس چیز کو جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ایسے محبوب بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا روحانی پاور اور طاقت دی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری ہر جگہ مشکل کشائی فرماتے ہیں، ہماری ہر جگہ حاجت روائی فرماتے ہیں۔ پھر ایک بات یہاں پر یہ سمجھنے والی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب صحابہ کرام اپنا ماجرا لے کر آئے تو صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ صحابہ میرے پاس کیوں آ گئے، جاؤ نماز پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مدد مانگو۔ ایسا کوئی بھی نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کل مالک و مختار بنا کر بھیجا تھا، ہر جگہ کا اختیار آپ کو دے کر بھیجا تھا۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے مدد مانگی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مدد فرمائی، تو گویا کہ ایک یہ درس ملا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا در ہی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا در ہے۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے ان کے در کے توسل سے عطا فرماتا ہے، ان کی مبارک ذات کے توسل اور وسیلے کے ذریعے، واسطے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگنا یہ کیسے شرک ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا یہ کیسے غلط ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگنا یہ کیسے غلط ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسے بے عقلوں کو عقل عطا فرمائے جو اس طرح کا ماحول بناتے ہیں، جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو پاور عطا فرمایا تھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو درخت اور پتھر ہیں یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یقیناً پتھر اور پیڑ بھی سلام بھیجا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکے میں ایک پتھر ہے جو مجھ کو سلام پیش کرتا ہے، مکے میں ایک پتھر ہے جو مجھ کو سلام پیش کرتا ہے، میں اب بھی اس کو پہچانتا ہوں۔ سبحان اللہ، سلام پیش کرنے والے بے جان پتھر کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہچانتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ میں جنگل کی جانب نکلا تو میں نے محسوس کیا، ملاحظہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس پتھر کے پاس سے گزرتے اور جس پیڑ کے پاس سے آپ گزرتے وہاں سے آپ پر درود و سلام بھیجنے کی آواز آتی، اور ان آوازوں کو میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پتھر جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کرتا، یہ پتھر دراصل مکہ مکرمہ کی ایک گلی ہے زکاف الحجر،
اس میں واقع ہے۔ تمام مفسرین بالخصوص امام ابو حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ میں جس سے ملاقات کی انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے صیغوں کے ساتھ ایک پتھر درود پاک بھیجتا ہے، اور وہ پتھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے بالکل ملی ہوئی ایک دیوار تھی، اس جگہ پر وہ نصب تھا۔ مزید ہمارے محدثین نے لکھا ہے کہ وہ پتھر اتنا مبارک اور متبرک تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھی بھیجا کرتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے صیغے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ افضل ہے، ثواب کا کام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور سے یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ جو اس صیغے کی مخالفت کرتے ہیں، اس کو بدعت کہتے ہیں، ان سے ایک سوال ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں اس صیغے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہیں بھیجا گیا تھا؟ جیسے کہ حدیثوں میں ہم نے سنا ہے جب بھیجا گیا تھا تو یہ بدعت کیسی ہوئی؟ یہ تو صحابہ کرام کے زمانے، تابعین، تبع تابعین اور محدثین کے زمانے سے یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بے عقلوں کو عقل نصیب فرمائے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اس درود پاک کو بدعت و شرک کہنے والے ذرا عدل و انصاف سے کام لیں، ذرا ذہن پر بات ڈالیں کہ کیا یہ ان کا تذکرہ حدیثوں میں نہیں ہے؟ واقعی حدیثوں میں ہے، جیسے کہ ہم نے سنا ہے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے لے کر آج تک مسلمانوں کے اندر درود و سلام پڑھنے کا رواج ہے۔ تب رواج ہے تو یہ بدعت کیسی ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بے عقلوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین ہوشیار ہو جائیے، ہمارے پیچھے شیطان اور اس کے ساتھی محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنے کی اپنے اعتبار سے پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بڑھانے کے لیے اور زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے، اور ان جیسوں کی باتوں پر بالکل توجہ نہیں دیں گے۔ انہی لوگوں کو سرکار اعلیٰ حضرت نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے۔ قیامت میں اگر مان گیا، قیامت میں تو سب لوگ مان جائیں گے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بلند فرمائے گا، آپ کی شان لوگوں کو دکھائے گا، لیکن قیامت کے دن جو مان جائے گا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانیں گے۔ میرے FGN چینل کے ناظرین، یا رسول اللہ کہنا یہ جائز ہے، بدعت اور شرک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ مزید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کنکریاں آتی تو وہ بھی تسبیح کرتی۔ امام بخاری نے احمد بن محمد کی سند سے حضرت عبداللہ سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رکن غربی کے پاس آئے تو آپ وہاں سے گزرے تو رکن غربی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ کے رب کے گھر کی بنیادوں کا حصہ نہیں ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ اے رکن غربی خاموش ہو جا، تجھ پر سلامتی ہو، اب تجھے نہیں چھوڑا جائے گا، ترک نہیں کیا جائے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، مغرب کی جانب خانہ کعبہ کی دیوار کو رکن غربی کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی ایک دیوار کو بوسہ دیا اور رکن غربی کو ترک کر دیا، رکن غربی کو بوسہ نہیں دیا، تو وہ رکن غربی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں تڑپ اٹھا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں ہوئی تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور مجھے بھی آپ نوازیں، مجھے بھی آپ بوسہ دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پتھر بھی کلام فرمایا کرتے تھے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ اب دیکھیے نا، رکن غربی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بولی سمجھ بھی لی کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو اسی بات کو شاعر نے لکھا ہے،
وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ میں چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ میں چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پتھروں کے سوال کا بھی جواب آپ ارشاد فرماتے تھے، اور کنکریاں بھی تسبیح پڑھا کرتی تھیں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکیلے تشریف فرما تھے، میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اتنے میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف رکھے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کر اجازت چاہی اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہوئے، اجازت چاہ کر آپ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت میں بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کنکریاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنکریوں کو دست مبارک میں لیا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں وہ کنکریاں گئیں تو وہ کنکریاں تسبیح کرنے لگ گئی، جس کی آواز مکھیوں کی بن بناہٹ کی سی تھی، اور میں نے خود نے سنا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد ان کنکریوں کو زمین پر رکھ دیا۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے وہ کنکریاں اٹھائیں اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ہاتھوں میں دے دیں۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنکریاں اپنے ہاتھ میں لی تو وہ کنکریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر سے تسبیح بیان کرنا شروع کر دی، جس کی آواز مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی سی تھی۔ میں نے خود نے وہ آواز سنی۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جب کنکریاں زمین پر رکھی تو وہ جو تسبیح کی آواز تھی وہ بند ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں عطا فرمائی۔ جیسے ہی آپ نے اپنے ہاتھ میں ان کنکریوں کو لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کنکریاں تسبیح بیان کرنے لگ گئیں، اور حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کنکریوں کی آواز کو میں نے سنا کہ ان کی آواز مکھیوں کی بن بناہٹ کی طرح تھی۔ پھر آپ نے وہ دوبارہ زمین پر رکھی تو اس سے آواز آنی بند ہو گئی۔ پھر تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنکریوں کو لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کنکریاں عطا فرمائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی وہ کنکریاں اپنے ہاتھ میں لی تو وہ کنکریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی آواز میں نے سنی جو کہ مکھیوں کی بن بناہٹ کی سی آواز تھی۔ جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنکریاں نیچے زمین پر رکھیں تو وہ آواز آنی بند ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نبوت کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پاور دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں جیسے ہی کنکریاں آئیں تو وہ کنکریاں تسبیح کرنے لگتی ہیں، کبھی دیواروں سے آمین کی آواز آنے لگتی ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خاص طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے گزرے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلا کر کہا، اے چچا جان، مجھے آپ سے اور آپ کے اولاد سے ایک ضروری کام ہے، آپ انہیں لے کر چلیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک گھر کے اندر جمع فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ شریف لیا اور ان کے سروں کے اوپر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ عز و جل، یہ میری اہل بیت اور میری عزت ہے، ان کو آگ سے اس طرح محفوظ فرما جس طرح میں نے انہیں اپنے امامے کے نیچے رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا پر اس گھر کی دیواریں اور اس گھر کی جو پتھر تھے وہ بھی آمین کہہ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا جس پر پتھر بھی آمین کہیں اور گارے بھی آمین کہیں، اسی طرح دیوار بھی آمین کہیں۔ اسی طرح ایک مزید ایمان کو تازہ کرنے والا واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ
احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ جیسے ہی آپ احد پہاڑ پر پہنچے تو پہاڑ ہلنے لگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ کو ٹھوکر ماری اور ارشاد فرمایا اثبت احد فإنما الیک نبی و صدیق و شہیدان، یعنی اے احد پہاڑ رک جا، ٹھہر جا، کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حکمرانی پہاڑوں پر بھی ہے، اور پہاڑ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہیں کہ میرے اوپر کون سی شخصیت تشریف فرما ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر یہ پہاڑ جھومنے لگ گیا۔ اس سے بات یہ بھی پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے اچھے اور برے خاتمے کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ جبھی تو آپ نے فرمایا کہ اے پہاڑ تیرے اوپر ایک صدیق ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، اور 2 شہید ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ دنیا نے دیکھا کہ آپ دونوں شہید ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کمال دیکھیے۔ اسی طرح مزید ایک واقعہ ملتا ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو دشمنوں نے گھیرا تھا ان کی تعداد تقریباً 4000 کی تعداد تھی، 4000 کا لشکر تھا۔ اور یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صرف مٹھی بھر مٹی سے تمام دشمنوں کی آنکھوں میں مٹی چلی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکل گئے۔ اسی سے ملتا جلتا واقعہ ہجرت کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا۔ جب آپ باہر نکلے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کاشانہ اقدس کو دشمنوں نے گھیر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی میں مٹی اٹھائی اور سورہ یاسین شریف کی کچھ آیتیں تلاوت فرمائی اور دم فرما کر آپ نے دشمنوں پر پھینک دی۔ دشمنوں پر پھینکنی تھی کہ کسی کو بھی نظر نہیں آیا، نظر آنا بند ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں وہاں سے نکل گئے۔ FGN چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حکمرانی کا اندازہ لگائیے کہ مٹی بھی آپ کے حکم کی تعمیل کرتی ہیں، اسی طرح لکڑیاں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو مانتی ہیں۔ ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ممبر شریف پر تشریف فرما تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے دوران خطبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق زمین و آسمان کو اپنے دست اقدس میں لے کر ارشاد فرمائے گا، میں جبار ہوں، کہاں گئے تکبر کرنے والے، کہاں گئے غرور کرنے والے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ جب گفتگو فرما رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی دائیں جانب جھک رہے ہیں اور کبھی بائیں جانب جھک رہے ہیں، اور اس کے ساتھ میری ممبر پر نظر پڑی اور میں نے ملاحظہ کیا کہ ممبر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے کبھی دائیں جانب ہوتا ہے اور کبھی بائیں جانب ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہوا کہ ممبر کے اندر اتنی تیز حرارت آ گئی کہ کہیں اس حرارت کی وجہ سے، کہیں اس کی جنبش کی وجہ سے، کہیں اس کے ہلنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیچے تشریف نہ لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلنے والے خوف خدا کے جملے سے انسان نہیں بلکہ لکڑیوں پر بھی خوف خدا جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا معجزہ آپ کو بنا کر بھیجا۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ سارے واقعات ہمیں صاف بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حکمرانی پیڑوں پر بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پتھر بھی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات پہاڑ بھی مانتے ہیں جن میں جان نہیں ہوتی۔ تو ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان رکھی ہے، جو چیزیں بدل نہیں سکتی وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو مانتی ہیں۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے دل کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا دیں؟ یہ تو دل تو بدل سکتا ہے نا، دل کو تو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تبدیل کرنے سے مراد دل کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی طرف لگایا جا سکتا ہے۔ جب پتھر، پہاڑ اور پیڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں تو ہم تو انسان ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزاریں، آپ کے ارشادات کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک کاموں کی توفیق نصیب فرمائے۔
آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔